کیا ہے۔ الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے، تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے، اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے۔ یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا باب ہے من العقیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک رأسہ۔ فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے، قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا، اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے۔ فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے کیونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا۔ پھر فرمایا امام ترمذی نے، اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع، اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے۔ فإن لم يتهيأ يوم السابع يوم الرابع عشر، اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے، اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و 20 21ویں دن کر دیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ پہلی بات وہ لفظ کہ اکا ان نفس عباد النبوہ، کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے، لفظ اکا آیا ہے۔ اس اکا سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا اور وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے، اور حدیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرض دار رہتا ہے۔ تو اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی، ادا کر دی گئی۔ اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی۔ اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا، بعثت سے پہلے ہوا تھا، آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، 25 برس عمر تھی، تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں دہرایا۔ الا ما قد سلف، دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دہرائے نہیں جاتے، ان کی توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی، چہ جائے کہ وہ احکام جو احکام خیر ہوں، احکام صالح ہوں، شریعت نے تو ان سارے کے سارے احکام کو برقرار رکھا ہے، لہذا عقیقہ نہیں دہرایا گیا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے، اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعن کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے، لوگوں کو دعوت دی، ایک اہتمام کیا، ایک لنگر تیار کیا، ضیافت کی اور کھانا کھلایا، تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اس کا احتمال کیا جائے گا اس بات پر کہ ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمتا للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار شکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلک من وجوہ القربات واظہار المسرات۔ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا، اس کا دہرانا ممکن نہیں، وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی، اپنا میلاد منایا تھا،
اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے۔ میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اظہار مسرت میلاد تھا، مولد ہی۔ فرمایا اس وجہ سے اس سنت نبوی کے تحت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا اور خوشی کرنا بے مولد ہی، حضور کے میلاد پر اجتماع کی شکل میں، لوگوں کو کھانا کھلا کر ضیافت کے اہتمام کی شکل میں، دیگر اعمال قربت کی شکل میں، اور اظہار المسرات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں، فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا۔ میلاد النبی کا مطلب فقط یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا شرعی طریق پر، اور اس شرعی طریق میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس دن نصیب ہو تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ ایک تو اس کی خوشی منانے کا طریقہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ہے۔ سو میلاد سیلیبریشنز میں تشکر کا، شکر کی بجا آوری کا عنصر بھی غالب پایا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ سیلیبریشنز آف میلاد النبی اس کا ہوتا ہے کہ تحدیث نعمت، اللہ کی اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ چرچا کرنا، تشہیر کرنا، اور دنیا کے گوشے گوشے تک اور لوگوں کے اندر اکناف و اطراف عالم تک اس نعمت کی خوشی اور اس نعمت کے احساس تشکر کو کمیونیکیٹ کرنا، پہنچانا۔ اما بنعمت ربک فحدث، سو تحدیث نعمت بھی کثرت سے نثر میں، خطابات میں، تقاریر میں، نعت خوانی میں ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو میں نے عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی نعمت کے حصول پر خوشی مناؤ، تو اس میں خوشیاں منانے کا عنصر ہوتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے خوشی منانا اس کے لیے کچھ سما ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے اس کے لیے آدمی اہتمام کرتا ہے، کھانا کرتا ہے، محافل کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے۔ اظہار مسرت کے جائز شرعی سینکڑوں طریقے ہیں، ان ساروں کو بروئے کار لایا جاتا ہے، تو یہ صورت بھی اس میں شامل ہے۔ علاوہ ازیں اس کے اندر مختلف مجالس و محافل کا اور اجتماعات کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ میلاد النبی ہے، یعنی میلاد النبی ایک عنوان ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ اجتماع کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں اور مجالس کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں کرتے کیا ہیں؟ تلاوت قرآن ہوتی ہے، نعت رسول ہوتی ہے، اور رسول السلام کی مدحت و نعت کے ساتھ ساتھ پھر خطابات ہوتے ہیں۔ خطابات میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی موضوع ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے شخصی روحانی فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات اور آپ کی شان اقدس کی عظمتوں کے مختلف پہلو اجاگر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تاکہ اس بیان سے سامعین کے دلوں میں، امت مسلمہ کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، وہ محبت جو عین ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں میری ذات کے ساتھ محبت، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا انسانیت کے ہر فرد سے زیادہ بڑھ نہ جائے۔ تو گویا حضور کی شان کو نثر میں، نظم میں، خطاب میں، نعت میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی پیدا ہو، محبت کے جذبات پیدا ہوں، تعظیم اور تکریم کے جذبات پیدا ہوں، اور مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کے لیے ادب کرنے کا، تعظیم کرنے کا اور ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے ساتھ ایک احترام کا تعلق استوار کرنے کا رشتہ پیدا ہو۔ پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ صلاۃ و سلام قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ واحد وہ عبادت ہے جو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے مگر خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزہ رکھنے سے پاک ہے،
ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے مگر خود حج نہیں کرتا، ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے خود جہاد نہیں کرتا، تمام احکام شرعی، فرائض دین، واجبات اسلام ان کے کرنے کا حکم ہے، مگر اللہ رب العزت انہیں خود بجا لانے سے پاک ہے، اس لیے کہ ساری عبادات اور اعمال تو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اس کی عبادت کے طور پہ بجا لی جاتی ہیں، مگر یہ واحد ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت خود کرتا ہے اپنے نبی کے لیے، اور اس عبادت میں تمام ملائکہ کو بھی شریک کرتا ہے، پھر پوری نسل انسانی میں اہل ایمان کو شریک کرتا ہے، اور وہ حضور پر درود و سلام کا عمل ہے۔ اس کے سوا پوری کائنات اعمال و عبادات میں کوئی عمل ایسا نہیں جس میں خدا خود اپنی مخلوق کے ساتھ شریک ہوتا ہو۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے تمام فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ادب اور تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے سلام بھیجا کرو، سلام پڑھا کرو۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ کی خدمت میں ETV اردو۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناداب 4 بجے کی بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مظفر نگر فسادات کے نوجوان متاثرین کا لشکر سے نہیں کوئی رابطہ، دہلی پولیس کی وضاحت۔
सोपोर एनकाउंटर में जख्मी हुए एएसआई ने तोड़ा दम, मिलिटेंटों की तलाश जारी। राहुल की मीटिंग में प्रियंका की मौजूदगी से मची हलचल, इंतखाबी सियासत में कूदने की जा रही हैं कयासाराइयां। और पटना के हरमंदिर गुरुद्वारे में 2 ग्रुपों के बीच झड़प, खींची तलवारें, मुतादिद जख्मी। दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने वाजे किया है कि मेवात से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार लश्कर के 2 मुश्तबा दहशतगर्द मुजफ्फरनगर के जिन अफराद से राब्ते में थे वो फसाद मुतासरीन नहीं हैं। खुसूसी सेल के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया है कि मुश्तबा दहशतगर्दों से अभी पूछताछ जारी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि लश्कर तैयबा के कारकुन मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से राब्ता बना रहे हैं। सियासी जमातों समेत मुस्लिम तंजीमों ने इसकी मजम्मत करते हुए खबर को राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से जोड़ दिया था। इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट मिलने के बाद हमने एक केस रजिस्टर किया था पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मेंबरशिप ऑफ अ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने केस रजिस्टर किया था और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने दो व्यक्तियों को पकड़ा था जिसके नाम मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद है और ये दोनों मेवात रीजन के रहने वाले हैं। इसके अलावा पकड़ने के बाद हमने इनसे पूछताछ किया, इनके बैकग्राउंड चेक किया और साथ में ही इनसे उस दौरान जितने भी लोग कांटेक्ट में थे उनके बारे में हमने पूछताछ किया। हमने ये भी पाया कि ये कुछ लोग जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उस रीजन में रहते हैं, उनसे इनका कांटेक्ट था। तो हमने जब इनसे पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये एक और व्यक्ति जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, उसके साथ राशिद और वो एक व्यक्ति जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, वे दोनों देवबंद गए थे और देवबंद से जब लौट रहे थे तो एक लियाकत नाम का व्यक्ति है जिसको वो पहले से जानता है, उससे फोन से बात किया और वो कहा कि रात को लौटते वक्त रात को उसके घर पर रुकेंगे और सुबह पलवल और मेवात के लिए वो ट्रेन ले लेंगे। रात को रुके और जब सुबह लियाकत जो 58 साल का एक टीचर है जो यूपी गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। एक गाड़ी में वो रेलवे स्टेशन के तक आया और रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? थाना भवन। रेलवे स्टेशन का नाम है थाना भवन। वहां तक आया और उसने एक जमीर नाम का एक और व्यक्ति है जिसको लियाकत जानता है, उसको फोन किया कि हमारे 2 मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए चाय का बंदोबस्त कर दो। जब वो वहां पहुंचा, जब ये चाय पीने लगे, इसी समय लियाकत वापस चला गया और फिर जमीर की बात इन दोनों व्यक्ति से होने लगी, दुआ सलाम हुई और फिर वो वापस चले आए। वो मेवात चले गए, पलवल के थ्रू मेवात चले गए। उसका टेलीफोन नंबर था, उसने उसको दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई। मुलाकात के दौरान उसने बताया कि वो मस्जिद बनाने का काम करता है और इस मस्जिद के लिए चंदा के थ्रू करता है और इसने ये भी कहा कि उसके लिए हम कुछ किडनैपिंग करें जिससे हमें पैसे मिलें और वो उस पैसे को इस्तेमाल करेगा किडनैपिंग पर्पस के लिए। मैं यहां पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि लियाकत और जमीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं हैं।
उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में उसे इनकरेज करने की कोशिश किया कि वो कुछ लोगों को इंतजाम करे जिससे वो किडनैपिंग की जा सके और उस पैसे को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया जाए। उसने जब जमीर ने देखा कि ये इनका काम ये थोड़े से ऐसा काम करना चाहते हैं जो वो उसके लिए मंजूर नहीं था, तो जमीर बैकआउट कर गया और उसके बाद उसने इनसे कांटेक्ट नहीं किया। हमने लियाकत और जमीर का स्टेटमेंट हमने कोर्ट में इनको पेश किया और 161 स्टेटमेंट सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट के अलावा हमने इसको 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है और हम इसे एज विटनेस साइट करेंगे। इससे हमारा केस और भी पुख्ता होगा। मिल्लत की सियासी क़यादत का मुल्क भर में बहरान है। जो कायद हैं वो पार्टी के लीडर हैं, उन्हें मिल्लत का कायद नहीं कहा जा सकता। इन ख्यालात का इजहार दिल्ली में वाक़ गालिब एकेडमी उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक तकरीब में किया गया। मुकर्रिरीन ने मुसलमानों को सियासी पार्टियों पर तकिया करने के बजाय मिली क़यादत तैयार करने पर जोर दिया। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में वाक़ गालिब एकेडमी उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 7वें महफूजुर रहमान मेमोरियल लेक्चर का एहतमाम किया गया था। मिल्ली क़यादत का बहरान और उसका हल के मौजू पर प्रोफेसर बसीर अहमद खान को खिताब करना था। खिताब के दौरान प्रोफेसर बसीर अहमद खान ने मौजूदा मुस्लिम सेक्युलर क़यादत को मिल्ली क़यादत मानने से इनकार किया। जब तक यूपी के मुसलमान, खासतौर से बिहार के, बंगाल के, ये लोग अपनी सियासी जमात बनाए सेकुलर अंदाज में, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कानूनी दायरे में रहते हुए, हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हुए, बगैर कानून शिकनी किए हुए, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से अगर मुसलमान ऑर्गेनाइज होंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी बन गई जो दलित लोगों की है, मुसलमान उनसे तादाद में भी ज्यादा है, हालात में भी ज्यादा है, नौकरियों में सिर्फ इसलिए ज्यादा है वो चूंकि उनका रिजर्वेशन है। तो इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव 7% यादव है यूपी में, लेकिन वो कहते हैं, आप देखिए कि उनके बेटे भी चीफ मिनिस्टर है, वो खुद पार्टी के सदर है, एमपी है, उनकी बहू एमपी है, उनके भाई वो है मिनिस्टर है। देखिए उसकी वजह है, मैं नहीं कह रहा, मौलाना आजाद खुद गांधी जी को कायद मानते थे। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना आजाद खुद मानते थे कि वो हमारे कायद जो है गांधी जी है। तो मौलाना आजाद विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, पूरी इज्जत के साथ मैं कहता हूँ कि वो गांधी जी के फॉलोवर थे। कायद तो वो थे कि अगर मौलाना आजाद कायद थे तो फिर तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है बीजेपी के, वो भी कायद माने जाएंगे। फिर आदम खान भी हमारे कायद हैं, फिर सलमान खुर्शीद भी हमारे कायद हैं। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मुजफ्फरनगर और गोपाल कमेटी से लेकर सच्चर कमेटी तक के 30 सालों में मुसलमानों की पसमानगी के लिए सियासी अनारकी और मिल्ली क़यादत के बहरान को जिम्मेदार करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा उलमा और सियासी कायदीन मिल्ली क़यादत की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये इनके अंदर समझ आ जाएगी और ये अपनी जमात बना लेंगे। देखिए मुलायम सिंह का साथ देखा हमने, बुलडोजर चल गया मुजफ्फरनगर में। देखिए गलती नहीं, हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। अब 20-25 साल पहले गोपाल सिंह पैनल बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने, उसने रिपोर्ट दी कि मुसलमान जो है और दलित सबसे पीछे हैं। उन्होंने 15 नुकाती प्रोग्राम बना लिया। आज 25 साल बाद रिपोर्ट ये आई है कि दलितों से भी पीछे है। ये महसूस हुआ कि हकीकत में है कि हमारी जो मिल्लत है, मिल्ली क़यादत है, उसमें काफी हल्के लोग आ गए हैं और कुछ कारोबारी टाइप लोग आ गए हैं। तो हमें चाहेंगे कि इखलास के साथ अल्लाह वास्ते कुछ लोग मैदान में आए। ये एक तल्ख हकीकत है कि गोपाल कमेटी से लेकर सच्चर कमेटी तक के सफर में दलित तबके ने तरक्की करके मुसलमानों को पछाड़ दिया है। मुसलमानों में ये एहसास पाया जाने लगा है कि इस पसमानगी के लिए सेक्युलर जमातें जिम्मेदार हैं। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। उधर मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिम मुस्लिम लीडरों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के सिलसिले में रियासती हुकूमत के खत के जवाब में जिला इंतजामिया ने इब्तिदाई रिपोर्ट भेज दी है। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा का कहना है कि मुस्लिम लीडरों पर से केस वापस लेने के सिलसिले में महकमा कानून को रिपोर्ट भेज दी गई है। इस सिलसिले में एसआईटी ने अभी जांच मुकम्मल नहीं की है और चार्जशीट भी अदालत में पेश नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक एसआईटी की जांच मुकम्मल होने से पहले मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। जिन
مسلم لیڈروں پر سے کیس واپس لینے کے بارے میں ریاستی حکومت غور کر رہی ہے. ان پر اشتعال انگیز تقریریں کرنے کا الزام ہے جس کے نتیجے میں مظفر نگر اور اس کے نواحی علاقوں میں فساد بھڑکا تھا. جن لیڈروں پر اشتعال انگیز تقریریں کرنے کا الزام ہے ان میں بی ایس پی لیڈر قادر رانا، نور سلیم رانا اور دیگر شامل ہیں. ریاستی حکومت نے ضلع انتظامیہ کو خط لکھ کر کیس واپس لینے کے سلسلے میں ان کی رائے معلوم کی ہے. اس خط میں 12 نکات پر ضلع حکام سے جواب مانگا گیا ہے. اسد زمان دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے واضح کیا ہے کہ میوات سے تعلق رکھنے والے گرفتار لشکر کے 2 مشتبہ دہشت گرد مظفر نگر کے جن افراد سے رابطے میں تھے وہ فساد متاثرین نہیں ہیں. خصوصی سیل کے کمشنر ایس این شریواستو نے پریس کانفرنس میں اس بات کی جانکاری دی ہے. شریواستو نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مشتبہ دہشت گردوں سے ابھی پوچھ تاچھ جاری ہے. اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ لشکر طیبہ کے کارکن مظفر نگر فساد متاثرین سے رابطہ بنا رہے ہیں. سیاسی جماعتوں سمیت مسلم تنظیموں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے خبر کو راہل گاندھی کے مظفر نگر فساد متاثر پر دیے گئے متنازع بیان سے جوڑ دیا تھا. اس پورے معاملے پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ قربان علی صاحب دہلی اسٹوڈیو سے. قربان علی صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے اس پورے معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے جبکہ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کا مظفر نگر کے جو ہیں اس سے تعلق نہیں ہے، اس پر آپ کا تجزیہ؟ نہیں، اصل میں یہ لوگ مظفر نگر کے نہیں ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں. ان کا تعلق میوات کے علاقے سے ہے. یہ پیشے سے امام بتائے جاتے ہیں اور دہلی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ایل ای ٹی کا ایجنٹ بن کر کے لشکر طیبہ کے بنا پر وہاں مظفر نگر میں جو فساد سے متاثرہ لوگ ہیں ان سے رابطہ قائم کیا تھا اور وہاں 2 لوگوں نے ریکارڈڈ بیان دیا ہے عدالت میں کہ صاحب انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ان کے جو سازش ہے اس میں شریک ہوں لیکن ہم نے اس سے انکار کر دیا اور ان 2 لوگوں نے دہلی میں اپنا یہ بیان بقول پولیس قلم بند کرایا ہے. تو اس کو لے کر کے سیاست تو دیکھیے ہندوستان میں ہر چیز کو لے کر کے کی جاتی ہے لیکن یہ ایک بات سامنے آئی ہے اگر یہ صحیح ہے جس پہ ابھی بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے تو یہ خاصی اہم بات ہے کہ آخرکار کس طرح سے لشکر طیبہ یا دوسری ایجنسیوں کے لوگ جو کہ ہندوستان کے خلاف تمام طرح کی کارروائیوں میں شریک ہیں اور انہوں نے مظفر نگر کے فساد زدہ لوگوں کو متاثرین کو کیوں اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کی. اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت پہلے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے بھی کہی تھی کہ صاحب مجھے کچھ ایجنسیوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی کچھ دہشت گرد تنظیمیں مظفر نگر کے فساد زدہ لوگوں سے فساد سے متاثر لوگوں سے رابطے میں ہے. تو آج دگ وجے سنگھ نے یہ کہا کہ اگر یہ بات جو اب دہلی پولیس کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے تو پھر جو راہل گاندھی نے کہا تھا اس میں صداقت تھی، سچائی تھی. لیکن بدقسمتی سے بھارتیہ جنتا پارٹی اسے دوسرا سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب جب حکومت کی جانکاری میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر آخر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی. کافی یہ گمبھیر معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے. بی جے پی کے پریزیڈنٹ راجناتھ سنگھ اور پارٹی کے ترجمان پرکاش جاوڑیکر صاحب نے اس پر سخت کارروائی کرنے کی بات کہی ہے.
جی قربانی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تمام مسلم تنظیموں نے اس سب کی مذمت بھی کی تھی، اور کئی لوگوں نے راہل گاندھی کا جو بیان سامنے آیا تھا اس کی مذمت کی تھی کہ ایک تو پہلے ہی وہاں کے لوگ بے انتہا پریشان ہیں، اس پر سے ان کی مصیبتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں، تو وہاں کے لوگ کس طرح سے کسی بھی تنظیم سے جڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اب جو یہ نیا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس سے کیا کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ دیکھیے، اس وقت راہل گاندھی نے جس انداز میں وہ بیان دیا تھا، یا تو انہیں پوری جانکاری